نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے دوست غیر مقلدین جو ہیں وہ دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یوں سمجھو بہت ہی قریب آ رہے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ان کے اندر آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں، ممکن ہے بہت ان کے اندر تبدیلی آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ان کا بار بار یہی کہنا ہوتا تھا کہ بھئی صرف قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، اب وہ بات نہیں، اب بار بار اس کے ساتھ فہم سلف فہم صحابہ کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے قرآن و حدیث کی آواز لگائی نا، جو نا سارے اپنی طرف سے سمجھنا شروع ہو گئے، جس کو جہاں سے موقع ملا اس نے وہاں سے اپنا مفہوم نکال لیا۔ پھر دیکھا گیا نقصان ہے، پھر جو ہے نا وہ بات چھوڑ دی کہ قرآن و حدیث صرف نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ تو گمراہ ہے، انہوں نے خود یہ بات بھی کہہ دی، لیکن اب اس سے بڑھ کر اور قریب آ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں کے نزدیک تقلید یوں سمجھو ایک قسم کی گالی تھی۔ کہا کرتے تھے کہ بھائی ایک تقلید ایسی بری چیز ہے کہ اس کے قرآن و حدیث میں اس کا لفظ بھی نہیں آیا، نام بھی نہیں آیا، تقلید لفظ استعمال قرآن میں ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اتنی یہ بری چیز تھی، اس کو شرک کہا کرتے تھے، اس کو حرام کہا کرتے تھے۔ تقلید حرام ہے، شرک ہے، لیکن اب کہاں آ کر پہنچے ہیں یہی غیر مقلدین کہ بھائی اب تو تقلید یوں سمجھو مجبوری بتائی جا رہی ہے کہ بھئی تقلید مجبوری ہے، مجبوراً۔ کس طرح مجبوری تقلید بن گئی؟ ذرا آپ سن لیجئے، یہ انڈیا کے غیر مقلد محمد رحمانی نامی، سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں تقلید کے متعلق۔ دیکھیے، تقلید دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقلید ہوتی ہے جس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے، اور ایک تقلید ہوتی ہے جو ایک عام آدمی مجبوراً کرنے پر مجبور ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جس کو علم شریعت نہیں ہے، جس کے پاس، وہ کسی نہ کسی عالم کو فالو کرتا ہے، اسی فالو کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے لیے ایسے عالم کا انتخاب کرے جو عالم قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق جواب دیتا ہے۔ لہذا ایک عام آدمی عملاً تقلید کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ محمد رحمانی جو غیر مقلد ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک عام بندہ وہ مجبور ہو کر تقلید کرتا ہے، کہ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب وہ کسی عالم کو فالو کرتا ہے تو اس کا تقلید کہتے ہیں۔ اب وہ اس چیز کو مان رہا ہے کہ تقلید کرنا مجبوری ہے اس کی، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ تو کسی نہ کسی عالم کو فالو کرے گا نا۔ اور ترک تقلید کے نقصانات ان کے بڑے بھی مان چکے ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ترک تقلید سے نقصان ہوا ہے۔ یہ اب جو تسلیم کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ انہوں نے نقصان دیکھا ہے کہ تقلید کی مخالفت سے کیا ہوا۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب تقلید تو مجبوری ہے، مان لیا کہ تقلید کرنی ہے، کسی عالم کو ماننا یہ تقلید ہے۔ اب کہتا ہے اتباع بھی ہے، تقلید بھی ہے، یہ تقلید ہے۔ کسی عالم کی بات کو ماننا، ظاہر ہے اب وہ جاہل آدمی ہے، اسے کچھ علم ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح کیا کرے گا؟ ظاہری بات ہے کسی عالم کی بات مانے گا نا، تو کہتا ہے یہ تقلید ہے۔ لیکن آگے جو نا اس طرح کی بات کہی کہ کہیں ہمارا اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے، تو پھر کہا کہ دیکھیں ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عالم سے سوال کرے جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق یعنی جواب دیتا ہو یا دلائل سے بات کرتا ہو۔ اب اس میں اس طرف انہوں نے رخ موڑنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ بھئی صرف قرآن و سنت کے مطابق فہم صحابہ کے مطابق یہی غیر مقلدین یا اہل الحدیث کہلانے والے ہی جواب دیا کرتے ہیں یا سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ خود صحابہ کے فہم پر کہاں ہیں، صحابہ سے کتنے مسائل میں ان کی مخالفت ہے، وہ تو کھلی بات ہے نا، لیکن بیچاروں نے کوشش کی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تقلید یہ مان رہے ہیں کہ مجبوری ہے، تقلید تو کرنی پڑے گی، تقلید کرنی پڑے گی، لیکن کہتے ہیں کسی ایسے عالم کا انتخاب کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں، آگے بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ جس عام شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ایسے عالم کا انتخاب کریں جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق وہ جواب دیتا ہو۔ جس بندے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی جو نا آیت کا مفہوم فہم صحابہ کے مطابق لے رہا ہے، یہ حدیث کا مفہوم فہم صحابہ کے مطابق بتا رہا ہے؟ مجھے پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں نا، وہ ایک دو نمبری جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہے۔ تو لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے سامنے یہ چیز لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کتنی تبدیلی غیر مقلدین کے اندر آ رہی ہے۔ بہت ساری باتیں مان رہے ہیں، اور ایک تو یہ کہ اپنے فرقے کے اندر لوگوں کو گمراہ کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو گمراہ، سید فیض کو گمراہ، عمر صدیق گمراہ، غلام مصطفیٰ ظہیر گمراہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فتاوی کی بوچھال انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ
کہ ان کے اندر بہت ساری تبدیلی آ رہی ہے، قرآن و حدیث والا دعویٰ چھوڑ رہے ہیں، اس کو گمراہی بھی کہہ رہے ہیں، فہم سلف فہم صحابہ کا نام لازماً شامل کرتے ہیں، اور اب اس اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ بھئی تقلید کرنا عام بندے کی مجبوری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی ہمارے علماء کی حقانیت ہے، جو بات پہلے سے کہتے آ رہے تھے یہ مان نہیں رہے تھے، لیکن اب اتنا تو مان چکے ہیں، اب اس میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ کسی طرح تقلید ہماری کی جائے، یعنی اپنی تقلید کو مان رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں ائمہ کی تقلید سے، پوری ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں نا، جو یعنی ائمہ کی تقلید کا انکار ہے اور غیر مقلدین کی تقلید کی اجازت ہے۔ ائمہ کی تقلید نہ کرو۔ اچھا، ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ائمہ کرام نے دین پر زندگی نہیں گزاری، یہ غیر مقلدین گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، عجیب بات ہے نا۔ تو یہ اپنی تقلید کی اجازت دے رہے ہیں، ائمہ مجتہدین کی تقلید سے روک رہے ہیں، لیکن تقلید کو یہ بھی مان رہے ہیں۔ چلو اتنا تو فرق ہوا نا، تقلید تو یہ پہلے بھی کرتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور تقلید کو برا والا کہتے تھے، لیکن الحمدللہ اب اس بات پر بھی آ گئے کہ عام شخص کی بھائی مجبوری ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ بات آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ تقلید تو کرتے تھے لیکن اب ماننا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔